یہ کام ہو گیا تو میں فلاں کو پیسے دے دوں گی، یا فلاں کو کھانا کھلاؤں گی، یا میں فلاں مزار پہ چادر چڑھا دوں گا، یا میں پیالے بھر دوں گا، یہ عرفی منتیں ہیں، یہ عرفی منتیں ہیں، مطلب جو آج کل ہم نے عام کر دی ہیں، ہم نے بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ منت، اس کی صحیح ڈیفینیشن اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا کہ بعض خواتین کہتی ہیں کہ بھئی فلاں کام ہو گیا تو ہم پیالیاں بھر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم یہ کام کر دیں گے، وہ کام کر دیں گے۔ تو اصل میں منت شرعی طور پہ منت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو دیکھیے، منت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی عبادت کا وعدہ کرنا، اور منت ایکچولی ہوتی وہی ہے کہ جو عبادتیں مسلمانوں کے لیے نافذ کی گئی ہیں، جو رائج ہیں، مثلا جیسے نماز پڑھنا ظاہر ہے افضل العبادت ہے، روزہ رکھنا یا خیرات صدقات کرنا یا کسی کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں عبادتوں کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ جو رائج والی عبادتیں ہیں نا، جو رائج شدہ عبادتیں ہیں، ان کی منت مانگی جاتی ہے، اسی کو شرعیہ منت کہتے ہیں۔ اب جیسے یہ والی منتیں ہو گئیں کہ یہ کام ہو گیا تو میں فلاں کو پیسے دے دوں گی، یا فلاں کو کھانا کھلاؤں گی، یا میں فلاں مزار پہ چادر چڑھا دوں گا، یا میں پیالے بھر دوں گا، یہ عرفی منتیں ہیں، یہ عرفی منتیں ہیں، مطلب جو آج کل ہم نے عام کر دی ہیں، ہم نے جن کو مشہور کر دیا ہے۔ حالانکہ جو شرعی منتیں ہیں وہ وہی منتیں ہیں کہ نفل نماز پڑھ لی جائے، یا صدقات خیرات کر دیا جائے، روزہ رکھ لیا جائے کہ فلاں کام ہوا تو میں اللہ پاک کے لیے اتنے روزے رکھوں۔ اچھا، ان منتوں کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایک تو منت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان ویسی منت مانگ لے کہ بھئی آنے والا جمعہ جو ہے میں اس میں اللہ پاک کے لیے روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، تو پھر اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ یا پھر ایک منت اس طریقے کی ہوتی ہے کہ یہ میرا کام نبٹ جائے تو میں 20 نفل ادا کروں گا یا کروں گی، تو یہ بھی پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ تو شرعی منت کی جو حیثیت ہے وہ یہی ہے کہ جو رائٹ شدہ عبادتیں ہیں ان میں سے کسی ایک کی منت مانگ لی جائے، یقیناً وہ بڑے فوائد بھی ہیں اور وہ قابل قبول بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔